बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का शॉर्ट रिमाइंडर हमारा और टॉपिक है अदब वाले। लेट्स बी अदब वाले। टॉपिक का टाइटल ही ऐसा है कि जिसमें ऑटोमेटिकली बहुत सी बात आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। किसी दाना ने कहा है कि बेहतर है कि कम इल्म हो लेकिन इंसान उससे बहुत सा अदब सीख ले। आपने अक्सर उर्दू की किताबों में पढ़ा होगा कि अदब मोहब्बत के करीनों में पहला करीना है। सो अदब बेसिकली क्या है? नंबर वन, देखें यूं समझें कि मैं अगर अदब को 50-50% में डिवाइड करूं तो 50-50% पर जब हम अदब डिवाइड करते हैं तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी में जितनी भी अच्छी बातें होती हैं असल में वो सब अदब में फॉल करते हैं। उन सब अच्छी बातों का 50% ये होता है कि हम अल्लाह ताला का अदब करें। और अल्लाह ताला के अदब में बात ये है कि जब कोई चीज़ अल्लाह से मुताल्लिक हमारे सामने बयान की जाए तो हम खामोशी से सुन लें और बहस ना करें। उसी अल्लाह के अदब के साथ उसी 50% के चंक में दूसरा अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसी 50% में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सहाबाए कराम का अदब आता है। सहाबाए कराम के साथ अहले बैत का अदब आता है, अज़वाज मुतहहरात का अदब आता है, ताबईन का ताबिऊन का अदब आता है। सही? और इसी के साथ-साथ फिर इसी 50% में वालिदैन का अदब, बड़ों का अदब, लोगों का अदब, उस्ताद का अदब, ये सब आ जाता है। बट दिस इज़ द 50% ऑफ अदब। और इसका दूसरा हाफ जो बनता है अदब का, जो नेक्स्ट 50% है, वो स्कॉलर्स कहते हैं ये है कि बंदा अपने अंदर बेहतरीन खूबियां डेवलप करने की कोशिश करे। सो टेक्निकली अगर हम बात करें कि पूरा इंसान असल में दो तरह के अदब का नमूना होता है तो बात आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। असल में हम मुसलमान जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो पूरे का पूरा अदब के ऊपर ही बेस्ड है और हमें रिलीजियस ग्राउंड पर भी अपने अंदर सर्टेन एटिकेट्स और मैनर्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है, अपने अंदर मॉरल्स इखलाकी तौर पर लाने होते हैं। ह्यूमननेस इज एक्चुअली अदब, रिफाइनमेंट इज एक्चुअली अदब, डिसेंसी इज एक्चुअली अदब। तो सीधी सी बात है, हम जो आजकल एज अ नेशन, एज एन उम्मा, एज अ ग्लोबल ह्यूमैनिटी लेवल एट होल, हम जो इस वक्त डिसेंसी और ह्यूमननेस खोते जा रहे हैं उसका तरीका क्या है कि हम एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें, बड़ों का एहतराम करें। अगर उनकी बात से हम इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो उनके सामने हम बार बार उस बात का जिक्र ना करें कि हम आपकी बात से इख्तलाफ करते हैं, हम आपकी बात से इख्तलाफ करते हैं। हर जगह पर जुबान से कुछ कहना जरूरी नहीं होता। सो हमें सिंपली अगर अदब वाले बनना है और अपनी औलादों को अदब वाला बनाना है तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम खामोश रहना सीखें। बड़ों की किसी भी बात पर जिससे हम इख्तलाफ करते हैं उसके ऊपर हम खामोश रहना सीख लें। याद रखें, अदब जो है वो एक इंसान सिर्फ अपने बड़ों का नहीं करता, वो अपने छोटों का भी करता है। जहां वो बड़ों की ताजीम करता है वहां जब वो अपने छोटों से शफकत से पेश आ रहा होता है ना, सो दैट एक्चुअली फॉल इन द रेस्ट 50% ऑफ द अदब ऑफ अ पर्सन। इसलिए कि वहां उसकी शफकत, उसकी ह्यूमननेस शो कर रही होती है। वहां उसकी शफकत, नरमी, उसका छोटे को मोहब्बत से डील करना, उसकी डिसेंसी को शो कर रहा होता है। तो अगर कोई आपसे कहे ना कि आप बड़ों का भी अदब करती हैं और छोटों का भी अदब करती हैं, तो आप कहें छोटों का अदब कौन करता है? तो अब आज से आपको मैंने एक डेफिनेशन दे दी है कि आपको बड़ों का भी अदब करना है जब आप उनसे ताजीम में चुप रहें, जब आप उनसे इख्तिलाफ के बावजूद सिर्फ इसलिए चुप रहें कि अगर मैं इस वक्त बोलूंगी तो इनको बिला वजह गुस्सा आएगा।
اسی طرح سے اگر آج کے بعد کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا آپ چھوٹوں کا بھی ادب کرتی ہیں، آپ کہیں بالکل میں چھوٹوں کا بھی ادب کرتی ہوں، اور وہ آپ سے کہیں اچھا یہ کون سا آپ نے دین پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ چھوٹوں کا ادب کرتی ہیں؟ پھر آپ ان کو سمجھائیں the definition of adab is actually 50% is your اخلاق and in this اخلاق actually the شفقت falls جو ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شو کرنی ہوتی ہے، اور جب ہم چھوٹوں کے ساتھ کائنڈنس شو کرتے ہیں that counts in our decency which is part of ادب. تو چھوٹے کا حق ادا کرنا، چھوٹے کو معاف کر دینا، اپنے سے عمر اور رتبے میں چھوٹے انسان کی عزت نفس کو ڈسٹروائے نہ کرنا، that's actually decency of your personality. That's your humanness جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ریفائنڈ نیچر سامنے آتی ہے جب آپ بہت حکمت سے اپنے بچے کی نافرمانی کے باوجود اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، بیٹا اتنا روڈ نہیں ہوتے، بیٹا اس انداز میں ابا سے بات نہیں کرتے، یہ جو آپ حکمت سے پیار سے سمجھا رہے ہیں that's the part of your personality's ادب جو انشاءاللہ آپ کے بچے کے اندر انکلکیٹ ہوتا رہے گا. بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں جس ادب کے اوپر لانا چاہتا ہے وہ ایک سنوپسس کے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ سمپل یہ ہے کہ مسلمان کا ادب یہ ہوتا ہے، مسلمان با ادب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق خوبصورتی سے دے دیتے ہیں. اب چاہے اللہ کے حقوق عبادت کی شکل میں دینے کی بات آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی بات آئے یا اپنے بزرگوں کے احترام کی بات آئے یا اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی بات آئے یا اپنے پیئر میں، اپنے کولیگز میں، اپنے فرینڈ میں، اپنے ہم عمر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنے کی بات آئے، یہ سب آپ کا ادب ہے. اور یاد رکھیں اٹس اے پروسیس، یہ ایک دفعہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ کانسٹینٹ کرنے کی چیز ہے اور یہ زندگی کی آخری سانس تک کرنے کی چیز ہے. یاد رکھیے گا انسان کی پہچان اس کے علم سے نہیں ہوتی، انسان کی پہچان اس کے ادب سے ہوتی ہے، اس کے بات کرنے کے انداز سے ہوتی ہے، اس کی نرمی سے ہوتی ہے، اس کے ایک سامنے والے کو کمفرٹ دینے کے فیشل ایکسپریشن سے ہوتی ہے. سو انسان کی پہچان کے ایلیمنٹس یہ ہیں، ہم نے اپنی پہچان کے ایلیمنٹس وہ ٹرافیز بنا لی جن کو ہم شاید ڈگریز کی شکل میں، سکولز یونیورسٹیز کی شکل میں، اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشنز کے سرٹیفکیٹس کی شکل میں، اپنے استاد کا نام لینے کی شکل میں شاید ہم پریزنٹ کرنے لگ گئے. یہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان ہماری شخصیت میں ادب آ جانے کی ٹرانسفارمیشن ہے. ورنہ یاد رکھیں علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، کمی تھوڑی تھی اس کے پاس علم کی، لیکن اس میں ادب نہیں تھا. جس وقت جو کام اس کے کرنے کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کر سکا، اور جس وقت جس کا جو حق ہو جب انسان وہ نہ دے سکے وہ ادب والا نہیں ہو سکتا. سو آج سے ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی زندگی میں سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر ادب والے بنیں گے، چھوٹوں کو شفقت سے ڈیل کریں گے، بڑوں کو رسپیکٹ سے، ادب سے، ڈگنیٹی سے، ڈیسنسی سے ڈیل کریں گے، اور اپنی زبان کے اندر اخلاق کی شکل میں اس ادب کو لے کر آئیں گے. یاد رکھیں زبان، اور وہ کہتے ہیں نا مجھے اگر آئی ایم ہوپنگ کہ مجھے وہ شعر اچھا یاد آ جائے گا، اردو میں کہتے ہیں زبان و ادب کا ذوق نہ ہو تو آدمی نیک تو ہو سکتا ہے مہذب نہیں. ہم نے نیکی کے ساتھ ساتھ ڈیسنٹ اور مہذب بننا ہے. سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو لوگ آپ سے عمر میں اور رتبے میں بڑے ہیں ان کا ادب کیجیے. مثال کے طور پر آپ بیوی ہیں، آپ کے شوہر کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کی بات کو، ڈیفینیٹلی جو جائز بات ہے، آپ ان کو رسپیکٹ دیتی ہیں، آپ کو وہ منع نہیں کرتے کہیں جانے سے، لیکن آپ پھر بھی ان سے پوچھتی ہیں میں چلی جاؤں. That's the way you are showing respect to your husband and this will show that you are ادب والی انسان.
ادب والی بندی۔ آپ کی ساس آپ کو منع نہیں کرتی ہیں، وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ان کو ہر دفعہ بتائیں کہ آپ اپنی امی کے گھر جا رہی ہیں، بٹ آپ جب جانے لگتی ہیں آپ اپنی ساس سے کہتی ہیں، آپ ان کو جو بھی کہتی ہیں، آنٹی، خالہ، پھپھو، امی، جو بھی کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں امی میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں تو میں اتنی دیر میں آ جاؤں گی۔ دس از یور ادب، دس از یور پرسنالٹی، دس از یور خوبی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام آسمانوں پر اس وقت بھی بلند کیا جائے جب آپ اس دنیا کی زندگی میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں بزی ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام روز محشر بھی کامیاب لوگوں میں بلند کیا جائے تو ادب والی بن جائیں۔ اور ادب والا بننا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ صرف غصے کے وقت خاموشی، زبان کا کنٹرول، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب والا بنائے۔ اللہ ہمیں ادب کے دونوں حصوں کو بیلنس وے میں لے کر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس دنیا میں با ادب بن کر رہنا، اللہ کا عبد بن کر رہنا، اور بڑوں کی عزت اور احترام کرنے والا بن کر رہنا، چھوٹوں سے نرمی سے پیش آنے والا بن کر رہنا آسان بنائے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلوز، ٹیک کیئر آف یور فیملیز، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔